السلام علیکم۔ آج جو کیس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ کیس بائیلیٹرل رینل آبسٹرکشن کا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ رائٹ کڈنی ہے، رائٹ کڈنی، اور اس میں سیویئر ہائیڈرونیفروسس ہے، اور یہ ہائیڈرو یوریٹر بھی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تو اچھا، اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی جو ہے وہ رائٹ کڈنی جو ہے اس کا سائز 15.1 اور 6.1 جو ہے وہ سینٹی میٹر ہے، یعنی کہ یہ انلارج بھی ہے، اور جبکہ جو کورٹیکل تھکنس ہے یہ بھی کم ہوئی ہے، 8.3 ملی میٹر ہے۔ تو جب بھی آپ ہائیڈرونیفروسس دیکھیں کڈنی میں تو لازمی طور پر جو ہے آپ اس کو ٹریس کریں، پھر ہائیڈرویوریٹر کو ٹریس کریں کہ ہائیڈرویوریٹر کہاں تک آ رہا ہے۔ تو یوریٹر کو ٹریس کرتے ہوئے بھی اس کیس میں دیکھیں، یہ آپ کو ہائیڈرویوریٹر نظر آ رہا ہے، یہ رائٹ کڈنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے بعد جو ہے وہ سارا جو یہ ڈائلیٹ ایریا ہے، جو یہ سارا جو ہے نا یوریٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ یوریٹر کا ایریا ہے، اور یہ یوریٹر ڈائلیٹ ہے سارا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم مزید جو ہے ڈسٹل جا رہے ہیں یہاں سے، تو یہ ایلک ریجن تک میں اب پہنچ چکا ہوں۔ یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر جو ہے یوریٹر یہاں تک ٹریس ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہاں سٹون پڑے ہیں، دیکھیں یہ تقریباً جو ہے وہ ڈسٹل پارٹ آف یوریٹر آ گیا، اور یہاں پر یہ ایلیکٹرس ریجن کے پاس جو ہے جب میں پہنچا ہوں تو یہ دیکھیں، یہ ہائیڈرو یوریٹر ہے، یوریٹر نظر آ رہا ہے ڈائلیٹ، اور یہ سٹون ہے، اور یہ دو سٹون جو ہیں پھنسے ہوئے یہاں پر آپ کے رائٹ جو ہے وہ یوریٹر کے اندر، اور جن کی وجہ سے پیچھے جو ہے وہ سیویئر ہائیڈرونیفروسس بھی ہو رہی ہے اور ہائیڈرو یوریٹر بھی ہو رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بس صرف یوریٹر کو ٹریس نہیں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پیلوس، دیکھتے ہیں رینل، اس کے بعد مریض کو آؤٹ کر دیتے ہیں، جبکہ اصل میں جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ہائیڈرونیفروسس کے، یہ دیکھیں، یہ سٹون واضح کر کے دکھائیں آپ کو، ٹھیک ہے، ساتھ میں شیڈو بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی کیس ہائیڈرونیفروسس کے ہوتے ہیں نا، ان میں یہ ہوتا ہے کہ لازمی طور پہ پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سٹون جو ہے وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، تو آگے کوئی نہ کوئی سٹون لازمی پھنسا ہوتا ہے جس کے پیچھے ہائیڈرونیفروسس ہو رہی ہوتی ہے۔ 99.99 کیسز میں صحیح دیکھا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ لیفٹ کڈنی ہے، لیفٹ کڈنی میں بھی جو ہے وہ ہائیڈرونیفروسس ہے، اور پروکسیمل ہائیڈرو یوریٹر بھی یہاں پر مل رہا ہے ہمیں۔ دیکھیں، یہ جو ہائیڈرونیفروسس ہے یہ ماڈریٹ قسم کی ہے، مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کڈنی کا سائز بھی نارمل ہے، 12.4 اینڈ 6.0، اور کورٹیکل تھکنس بھی اس کی نارمل ہے، 1.1۔ تو اس کڈنی کے اندر رائٹ کڈنی کے مقابلے میں جو ہے وہ آبسٹرکشن اتنی زیادہ نہیں ہے، اتنی زیادہ جو ہے ابھی کڈنی جیسے رائٹ کڈنی تھا اس کے اندر میسو قسم کی جو ہے نا وہ ہائیڈرونیفروسس آ رہی تھی، لیکن اس کا یوریٹر ٹریس ہو رہا ہے، یہ یوریٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ یوریٹر ہے لیفٹ کڈنی کا، ٹھیک ہے، لیفٹ کڈنی سے یوریٹر نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آگے ٹریس کرتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے نا ہم پہنچ گئے ہیں، اس کے بھی ایلیکٹرس ریجن تک پہنچ گئے ہم۔ تو یہ دیکھیں، یہاں پر بھی جو ہے نا یہ سٹون آپ کو نظر آ گیا، یہ میں اس کو فکس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہائیڈرو یوریٹر ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں سٹون پڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ سٹون پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو پیچھے جو ہے وہ ساری ہائیڈرو یوریٹر اور ہائیڈرو نیفروسس ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سٹون نظر آ رہا ہے۔